ہونے سے اس کو احساس ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، تو رب کے لیے کو اعمال کا میں نے حساب دینا ہے، لہذا تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جنتان، دو باغات ہیں۔ تو یہاں دو باغات کا مطلب دو نہیں ہے، دو قسم کے باغات ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، مختلف قسموں کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹے اعمال پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اللہ کہتے ہیں اس میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے مختلف ذائقے ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک سیب نہیں ہے، سیب بیسیوں قسم کے سیب ہیں، تو جنت میں بھی کیا ہوں گے؟ ایک ایک پھل بیسیوں قسم کا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، تخت لگے ہوں گے اس پر ریشم کی چادروں پہ اور ریشم کے تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جو نیچرل طریقہ ہے نا استراحت اور آرام کا، وہ یہی ہے۔ کرسیوں پہ انسان کو سکون نہیں ملتا، تبھی آج کل ہوٹلوں میں ہوتا ہے بڑے بڑے تخت لگا کے گاؤ تکیے لگا دیتے ہیں، اس پہ لوگ ذرا ٹانگیں پھیلا کے، بیگم کی طرف نہ جا رہی ہوں، تھوڑی سی سائڈ پہ جا رہی ہوں، ٹانگیں پھیلا کے۔ ابا کا تو احترام آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے، تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں کس کنڈیشن میں ملیں گی؟ ایسے بستروں پر جو ریشم کے ہوں گے، اور ریشم بھی جنت کی، جنت کا ریشم ہوگا، تو اس پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو باغات کے جو پھل ہیں نا وہ ایسے لٹک رہے ہوں گے درختوں پہ جن پہ ہاتھ پہنچ رہا ہوگا انسان۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے، آپ نے بھی، ریڑھی سے خرید کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے، اور درختوں پہ لٹکے ہوئے پھل توڑنے کا مزہ الگ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے گھنے باغات کے بیچ میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، تخت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو لذت والے پھل جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلذ الاعین، ان پھلوں کو دیکھ کے زبان لذت بعد میں محسوس کرے گی، آنکھوں کو لذت پہلے آئے گی، ایسی اٹریکشن ہوگی، آنکھیں لذت۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا نا وہ چاہت اللہ پوری کرے گا۔ تو ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور درختوں کے پھل دہن، اللہ کہتے ہیں قریب ہوں گے تمہارے، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، انہی باغات میں تمہارے ساتھ وسیم بھائی ہوں گے، غفار بھائی ہوں گے، بڑی بڑی مونچھوں والے ہیں بھائی۔ بعض دفعہ بہت اچھی لوکیشن پہ آپ ہوتے ہو، لیکن جس ڈیزائن کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا مزہ کیا کر دیتے ہیں؟ خراب۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بڑی اچھی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور بزنس کلاس میں ہو، ساتھ میں گٹکے والا بٹھا دیا کسی نے لا کے، ہے بھائی، تو بہت خوبصورت منظر بھی ہو نا، بندہ آپ کے دائیں بائیں جو پبلک ہے وہ ایسی عجیب عجیب سے بٹھا دیے جائیں تو بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہی باغات میں فیہن قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی حیادار حوریں ہوں گی۔ قاصرات الطرف، حیا والی حوریں ہوں گی تمہارے لیے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں تم سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کبھی جن نے چھوا ہوگا۔ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے بنایا، آگے آ رہا ہے مقصورات فی الخیام، خیموں میں اللہ نے بند کر دیا ان کو۔ انا انشأناہن انشاء، سورہ واقعہ میں آتا ہے اسی مٹی سے بنایا جنت کی مشک و عنبر والی مٹی سے، اسی سے بنا کے جنتی کے لیے۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمیں بھی پتہ ہے الحمدللہ، ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا، وہ سمجھتے ہیں 4 آدمی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے اللہ کہے گا تم 4 کے علاوہ سارے چلے جائیں گے۔ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں